روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان 80 دینار میں خرید کیا۔ حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تم نے 80 دینار کا مکان خریدا ہے اور اس کے لیے بینامہ بھی لکھوایا ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے۔ شریح نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین، ایسا ہوا تو ہے۔ راوی کہتا ہے، اس پر حضرت نے انہیں غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو بہت جلد ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا، جو نہ تمہاری تحریر دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کے بارے میں پوچھے گا، بلکہ وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور تنہا قبر کے حوالے کر دے گا۔ اے شریح، دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ یاد رکھو، اگر تم اس مکان کو خریدتے وقت میرے پاس آئے ہوتے تو میں اسی وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم 1 درہم میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ 80 درہم تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ دستاویز یہ ہے، یہ وہ مکان ہے جسے ایک ذلیل بندے نے ایسے بندے سے خریدا ہے جسے آخرت کے سفر کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ یہ مکان ایسی جگہ واقع ہے جو دھوکے اور دھوکے بازیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں مرنے والوں کے محلے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کے علاقے۔ اس مکان کی چوطرفہ حد یہ ہیں، پہلی حد آفتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملتی ہے، تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس مکان کو امیدوں سے دھوکہ کھائے ہوئے نے اس انسان سے خریدا جسے موت ڈھکیل لئی ہے، اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسموں کو تہوبالا کرنے والے، جابروں کی جان نکال لینے والے، فرعونوں کی سلطنت کو تباہ کر دینے والے، کسریٰ و قیصر، طبع و ہمیر ایسے فرمان رواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے اور مال سمیٹ سمیٹ کر اسے بڑھانے اور اونچے اونچے محل بنا کر اسے سنوارنے والے، انہیں فرش و فروش سے سجانے والے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے، جاگیر بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمے ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے، اس وقت کہ جب حق و باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے۔ اس سودے پر اس عقل نے گواہی دی ہے جو خواہشات کی قید سے آزاد اور دنیا کی وابستگیوں سے محفوظ ہے۔ ومن كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه، وروي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين عليه السلام اشترى على عهده دارا ب80 دينارا، فبلغه ذلك فاستدعى شريحا وقال له، بلغني أنك ابتعت دارا ب80 دينارا وكتبت لها كتابا وأشهدت فيه شهودا. فقال له شريح، قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال، فنظر إليه نظر المغضب ثم قال له، يا شريح، أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بينتك حتى يخرجك منها شاخصا ويسلمك إلى قبرك خالصا. فانظر يا شريح، لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير حلالك، فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة. أما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه النسخة، فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوق، والنسخة هذه